वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, अलाइज, उनकी नुमाइंदगी है, बार बॉडीज के जो एपेक्स बॉडीज के नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दी गई है। हम अपोजिशन से भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से। मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूँगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हवाले से खबर सामने आई कि जब गुज़िश्ता बरस उनके घर से खुफिया कैमरे निकले, आपकी पिछली हुकूमत थी, आप ही लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल भी यही थे, और उन जज साहब ने आपको भी बताया बतौर लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल साहब को भी बताया। उस हवाले से बिल्कुल मेरी बात हुई उनसे, लेकिन मैं उस वक्त वजीर कानून नहीं था और नए वजीर कानून अहमद इरफान साहब मेरे ख्याल में कुछ 10 दिन से चार्ज ले चुके थे। तो मैंने उस पर जरूर अपनी दुख तकलीफ का इजहार किया और मैंने कहा कि हाँ इसका पता होना चाहिए क्यों और किस तरह है। और फिर मैंने जो 1-2 दोस्तों से, रेलेवेंट लोगों से मैं बात कर सकता था गैर सरकारी तौर पे, नॉट इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी, ये मामला 20 या 21 अगस्त 2023 का है जब मुझे वजारत छोड़े कोई 2-1 हफ्ते हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और आपने मुलाहिजा किया आज़म नज़ीर तायर से गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा ने सवाल किए जो जुडिशल कमीशन में गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू हुई और दीगर जो उनके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं ज़राए से, उनके मुतालिक भी बात की। उनको ज़रा आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये पूछा गया कि ये जो बात हो रही थी या काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत जो है ओहदे पर उसको 3 साल पर फिक्स करने या फिर उम्र को 68 ईयर्स तक बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसको रद्द तो नहीं किया वफाकी वज़ीर कानून ने, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस तरह की बातें सुनी हैं बट इंस्ट्रक्शन उनको इससे मुतल्लिक कोई नहीं मिली। बहरहाल ये उन्होंने ज़रूर कन्फर्म किया कि हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि जो जजेस की तकर्री तैनातियों का तरीका है उसको रिवाइज़ किया जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत काफ़ी आती हैं कि तैनातियों का मयार बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उस तरह के जजेस नहीं आ रहे, फिर दीगर शिकायत भी। तो इसको देखते हुए निज़ाम या तरीक़ाकार में बैलेंस आना चाहिए और वो बैलेंस का उन्होंने ये बताया कि एग्जीक्यूटिव या फिर जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसका किरदार इन तैनातियों में बिल्कुल रबर स्टैम्प का बन गया है। इसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं और इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और ये जो मामला है इसको मुशावरत से होना चाहिए, यानी जुडिशरी और पार्लियामेंट की मुशावरत से जजेस की तैनाती या तकर्री होनी चाहिए। इसके ऊपर कानून साजी हो रही है। साथ ही साथ उनसे सवाल भी हुआ ये कि जो 6 जजेस के ख़त का मामला है वो उनके इल्म में कब था, प्रोग्राम में आगे जाकर उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। बट ये वाला जो हुकूमती फ़ैसला है ये क्या दुरुस्त है कि तरीक़ाकार को एक बैलेंस निज़ाम के तर्ज पर चलाया जाए, या फिर ये जो रिफ़ॉर्म होगी जिसमें जजेस की तकर्री या तैनाती का तरीका मुशावरत से होगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, इसके ऊपर हमें आज ज्वाइन करेंगे डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। अलीना, देखिए, पहले तो अगर आईनी तरमीम करनी है इस किस्म के मामले के लिए तो नेशनल असेंबली में तो हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही नंबर है इनके, लेकिन सेनेट में इस वक्त नहीं है। सेनेट में इस वक्त हुकूमत के कोई 12 सेनेटर्स जो है वोट की कमी है, जिसकी वजह से हो सकता है उनको अगर इस तरह की आईनी तरमीम करनी है तो JUIF को राज़ी करना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा और कुछ वोट PTI से भी लेने पड़ेंगे अगर इसको पास कराना है। अच्छा, ये जो बात है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए और एक फिक्स टेन्योर रखा जाए चीफ जस्टिस का, देखिए मेरी बड़ी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई वकील होता तो हम शायद बेहतर ज़रा उसको समझ सकते, लेकिन मुझे इस बात की ये समझ नहीं आई कि इसके पीछे सोच क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए एक फिक्स टेन्योर की ज़रूरत है चीफ जस्टिस की? क्योंकि जब हम फिक्स टेन्योर की बात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो गई या वज़ीर आज़म की हो गई, तो हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की, कि अगर एक फिक्स टेन्योर होगा तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है चीफ जस्टिस साहब का जिसके लिए, या कोई भी जो चीफ जस्टिस होंगे जिसके लिए एक फिक्स टेन्योर की ज़रूरत है? तो एक तो ये सवाल।
اور کیونکہ ہمیں اس وقت ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے یا کس وجہ سے یہ تجویز دی جا رہی ہے، تو اس لیے اس میں کامنٹ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو عدلیہ کے حوالے سے جو بڑے معاملات ہیں وہ تو ہے جیسے آج کل چل رہا ہے مداخلت کے حوالے سے، یا جیسے ایک بہت بڑی شکایت لوگوں کی یہ رہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز چلے جاتے ہیں، کئی سال تک پڑے رہتے ہیں اور وہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی دی جاتی ہے، ایک فکس ٹینیور رکھ دیا جاتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان معاملات میں یا عدلیہ کے جو معاملات ہیں ان میں بہتری کیسے آئے گی۔ دوسری بات یہ علینا کہ یہ جو تجویز ہے یہ ہم نے پہلے بھی سنی ہے، مشرف کے دور میں بھی اس قسم کی ایک پروپوزل آیا تھا، اور 2019 میں بھی ایک پروپوزل آیا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تب پرائیویٹ ممبرز بل آیا تھا نیشنل اسمبلی میں، پی ٹی آئی کے کچھ MNAs تھے وہ لے کے آئے تھے، اور تب میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت مسلم لیگ نون اس کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ تھے جسٹس کھوسا، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کی بہت سی شکایات تھی ان کے حوالے سے، تو اس وقت وہ اس حق میں نہیں تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جائے یا وہ 2 سال یا 3 سال کے لیے اور چیف جسٹس رہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی سوال پھر بنتا ہے کہ اس وقت آپ اس کے خلاف کیوں تھے اور اب اس تجویز کے حق میں کیوں ہے، اگر حکومت ہے یا حکومت یہ کرنا چاہتی ہے۔ اور آخری چیز علینا دیکھیں، ہمارے ملک میں جو ایوریج ایج ہے وہ ہے تقریباً 20 سال، اور یہاں پہ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ینگ لوگوں کو آپ حکومت میں لائیں، حکومتی اداروں میں لائیں، اور اگر آپ ایک فکس ٹینیور رکھتے ہیں ایک چیف جسٹس کا 3 سال کے لیے، تو میرے خیال سے کہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ینگ لائرز ہیں جو جوڈیشری میں آنا چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میری ابھی تک مجھے جیسے میں نے کہا کیونکہ اس میں زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے تو میں اس میں زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اس وقت تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، یا اس پہ عدلیہ کے جس طرح عدلیہ کام کرتی ہے اس میں کیا فرق پڑے گا۔ اچھا ایک چیز ہے، کیا یہ جیسے اعظم نذیر تارڑ کی اگر آپ بات کو کر لیں تو ان کی بات سے مجھے ایسا امپریشن ملا کہ کنٹینیویشن کی بات کر رہے تھے، جیسے انہوں نے حوالہ دیا ماضی کا کہ کچھ ججز رہے ایج لیمٹ کی وجہ سے وہ 35 دن یا 45 دن تک صرف رہے، تو پھر اتنے چھوٹے ٹینیورز کے لیے یا سال 1.5 سال کے ٹینیور کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بڑا لمبا چلتا ہے معاملہ، تو کنٹینیویشن میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو بھی وجہ نہیں سمجھتی؟ دیکھیں علینا، یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی ایک چیف جسٹس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس اب جیسے کیسز ہیں وہ کیسز آگے تو چلے جاتے ہیں، کوئی اور بینچ سن لیتا ہے، ایک اور نیا بینچ بن جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کیسز جو ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس ایک تو کیسز بھی سنتے ہیں، ان کا ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ also what do you think about یہ جو ججز تقرری تعیناتی کے معاملے کے اوپر کر رہے ہیں؟ اب جوڈیشل کمیشن نہیں، اب سوچا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری مل کر تعینات کریں گے، صحیح ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں جو میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات سنی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ ایک ربر اسٹیمپ بن کے رہ گئی ہے، جو 18ویں ترمیم کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ نہیں تھی۔ تو میں تو ہر وقت اس حق میں ہوتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو آپ بالکل اختیار دیں اور پارلیمنٹ کو اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایگزیکٹلی وہ کیا ہے جو وہ آئین میں اور رولز میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اگین ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب آپ کو یاد ہے کہ بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے تو تب جوڈیشل کمیشن کے اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ چلا تھا، اور تب بہت شور مچا تھا، کیونکہ تب ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں اٹارنی جنرل صاحب نے کوئی اور بات کہی تھی، جسٹس عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کچھ اور ہوا تھا، جسٹس بندیال صاحب نے کہا تھا کچھ اور ہوا تھا، اور پھر جسٹس بندیال نے آڈیو اس کی پبلک کر دی تھی اس جوڈیشل کمیشن کی کہ کس طرح، تو وہاں پہ تب ایک ڈیبیٹ چھڑی تھی کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ بھی بہت ضروری ہے حکومت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو وہ معاملہ بے نظیر دراصل یہ تھا کہ اس وقت کوئی میکینزم نہیں ہے، اس وقت جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے ججز کو تقرر یا ان کا تعیناتی کر سکتی ہے، تو ایک میکینزم لانا چاہیے، یہ بڑی دیر کا مطالبہ بھی ہے، اور آف کورس اس کے اوپر اس میں بھی بات ہو رہی تھی جس کے اوپر یہ چڑھی کہ کیا میرٹ یا کیا طریقہ کار۔ جی اوکے، بالکل میکینزم پہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اندر فیصلے ہوتے کیسے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی، اور مجھے یاد ہے تب یہی بات ہوئی تھی کہ اس طرح کی جیسے آڈیو لیک، جیسے آڈیو انہوں نے پبلک کر دی تھی، اسی طرح آڈیوز جو ہے پبلک کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں، کس بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فخر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو تعیناتی تقرری کا طریقہ کار اب حکومت تھوڑا چینج کرنے پر غور کر رہی ہے، آپ سمجھتے بہتر سٹیپ ہے؟
علینا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر سٹیپ ہوگا، لیکن میں وہ بے نظیر شاہ صاحبہ کے جو بات تھی اس کو بھی وہ انڈورس کروں گا کہ کیا ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ان بوتھ ہاؤسز، سینیٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. پہلا سوال تو یہ ہے کیا پی ٹی آئی کو یہ قائل کر سکیں گے جو اصلاحات لانی ہے انہوں نے جوڈیشری کے اندر، اور پی ٹی آئی کیا ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ ایک تو پہلا کویسچن یہ تھا، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جہاں تک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آپ سوال کر رہی ہیں، دیکھیں جو ہم اگر دیکھیں پچھلے 20 سے 25 سالوں میں پاکستان میں جو ججز کی تعیناتی کے ہم نے 3 طریقہ کار دیکھے. 96 سے پہلے جو ججز تعینات کیے جاتے تھے وہ صوبائی حکومتیں اور ود دی کنسلٹیشن آف گورنرز اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ایک نام تجویز کیا جاتا تھا، پھر وہ کنسلٹ کیا جاتا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس طرح ججز کی جو ہے وہ تعیناتی ہو جاتی تھی. 96 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کچھ ججز تعینات کیے اسی طریقہ کار سے، تو اس کے بعد جوڈیشری نے ان کے ناموں کو ختم کر دیا اور وہ کیس تھا الجہاد ٹرسٹ کیس، اور اس کے بعد ججز کی جو تعیناتی تھی وہ عدلیہ کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ تمام تر جو ججز کی تعیناتیاں کی جاتی تھی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک کی رول ہوتا تھا. پھر ہم نے دیکھا 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ انہوں نے وہ پرپوز کیا ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی اگر کسی بھی جج کے نام کے اوپر 3/4 اکثریت کے ساتھ کوئی ریجیکٹ کر دیتی ہے ود دا ریزن، تو اس کے بعد پھر وہ چیف جسٹس کو وہ نام چینج کرنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا کہ 1-2 ججز کے اوپر اس طرح پارلیمانی کمیٹی نے کیا. اس کے بعد جو ہے اس ٹائم کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے حکومت کو پریشرائز کر کے 19ویں ترمیم کرائی، اور اس کے بعد یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے ججز کی تعیناتی کا، جس میں کل لاء منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو پارلیمان کی ایک حیثیت ہے وہ ربر سٹیمپ کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل جو کنسلٹیشن ہو پارلیمان کی بھی اور جوڈیشری کی بھی، اس لیے جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کو سب کو ملا کے وہ کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ کوئی سجیشنز تو ابھی کیونکہ یہ کمیٹی بن رہی ہے، اس کے بعد سجیشنز کیا ہوں گی، ڈیلیبریٹ کریں گے آپس میں، جوڈیشری کی طرف سے کیا انپٹ آتی ہے، کیا وہ جو اس ٹائم ایگزسٹنگ جو پاورز ہیں ججز کی تعیناتی کے لیے وہ کچھ حد تک گیو اپ کر کے پارلیمان کو بھی اس کا جو ہے وہ کچھ پاورز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. میرا خیال ہے کہ پہلے جو 3 طریقہ کار ہے اس کا مقصد تو جو جوڈیشری کی آزادی کا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جوڈیشری کی آزادی کے اوپر ہمیشہ سے ہی سوالات اٹھتے آئے ہیں، اور ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ججوں کو دینے کے باوجود بھی. اب جو ججز کی جو جوڈیشری کی آزادی ہے اس کے لیے اگر جوڈیشری بھی اپنی کوئی اس میں بہتر اور میننگ فل کوئی انپٹ دے کے کوئی ایک نیا طریقہ کار وضع کر دیتی ہے، میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اوورآل جو ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے عوام کے لیے وہ بھی بہتر ہوگا. اور جہاں تک جو دوسری آپ نے وہ بات کی کہ کیا یہ جو ٹینیور ہے 3 سال کو وہ فکس کر دینا چاہیے یا 65 to 68 تک کر دینا چاہیے، میرا خیال ہے اس پہ جو تمام سیاسی جماعتیں اگر اس سے اگری ہوتی ہیں اور اس کی حکومت کے پاس کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے، جیسے تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے اگزامپلس ہیں کہ کچھ چیف جسٹسز جو ہیں 1 سال سے کم ان کا ٹینیور تھا، کچھ کا 40 دن کا بھی تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر اس کا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. اگر یہ کوئی انٹینشن اس طرح کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ اس میں کنسنسس لازمی ہوگا، جو کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک بہتر عدلیہ کے لیے ان تمام کو مل بیٹھ کے، اور جو جوڈیشری کی طرف سے انپٹ آتی ہے اس کے بعد ایک اچھا ایک طریقہ کار اگر وضع ہو جاتا ہے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیونکہ دیکھا تو یہی ہے کہ ساری جماعتیں اس کے اوپر اپنے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ پروپوزلز لے کے آتی رہی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی سبھی کا رہا ہے کہ تنقید کرتے ہیں ہر کوئی جوڈیشری کے اوپر یا ججز کے اوپر. تو یہ بہتر ہوگا اگر اس طرح سے کنسلٹیشن سے ہو جائے. میڈم شیخ، اس طرح کی کارروائیوں نے، اس طرح کی کاریگر کی کارروائیوں نے اس ملک کی تباہ و بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس طرح کی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں. اب یہ پہلے تو یہ سن لیجئے گا کہ ہو کیا رہا تھا. کافی عرصے سے اس معاملے پہ کام ہو رہا تھا. جوڈیشل کمیشن کے رولز یا عدلیہ کے رولز یا ججز سلیکشن یا ججز ایلیویشن کے رولز بن رہے تھے، اور سننے میں آ رہا تھا کہ ایک تجویز ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سے 65 سال کر دی جائے، سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سے 68 سال کر دی جائے. سننے میں آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور ہائی کورٹ چیف جسٹس کا ٹینیور
फिक्स कर दिया जाए 3 साल के लिए। सुनने में आ रहा था कि हाई कोर्ट का जज जब चीफ जस्टिस बनता है तो वो सीनियर तरीन होता है, तो सुनने में आ रहा था कि ये इख्तियार दे दिया जाए कि पहले 5 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। सुनने में आ रहा था कि पार्लिमानी कमेटी को जुडिशल कमीशन या जजेस तकर्री या जजेस एलिवेशन में ज़्यादा इख्तियार दिए जाएं। सुनने में आ रहा था कि हुकूमत जो उस वक्त की है वो उसके ज़्यादा मेंबर हों इसमें, ताकि मनपसंद का काम हो सके। और मैडम शेख, अब है कि ये हो क्यों रहा है? अच्छा, अब कल जब ये इजलास हुआ तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वहाँ बताया, जब रूल्स तब्दीली का इजलास हुआ पूरे मुल्क के जजेस मौजूद थे, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि हम एक आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, कानून साजी हो रही है। तो जिस पर जजेस ने कहा कि अगर आप आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं, रूल्स में कानून साजी करने जा रहे हैं, तो फिर इस इजलास का क्या फ़ायदा, और इजलास मुलतवी हो गया। अब गवेड़ लगाता हूँ मैडम शेख, गवेड़ काफ़ी अरसे से सुना जा रहा था कि कुछ ना कुछ चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब के लिए किया जाएगा। अब अगर 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक के उम्र कर दी जाए तो फिर भी फाइज ईसा काजी साहब को फ़ायदा है। अगर चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स 3 साल के लिए कर दिया जाए फिर भी उनको फ़ायदा है। हाँ, अगर ये आने वाले चीफ जस्टिस पर ये सारे रूल्स अप्लाई हों या कानून साजी या आईनी तरमीम तो फिर एक अलग बात है। अब मुझे लगता है मैडम शेख, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये 3 साल वाला फिक्स कर देंगे टेन्योर। अच्छा, इस तरह लग ऐसे रहा है कि फाइज ईसा काजी साहब का मुद्दत चीफ जस्टिस बढ़ जाएगी, उसके बाद मंसूर अली शाह आ जाएंगे और मुनीब अख्तर साहब इसमें से निकल जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। मैडम शेख, अब यह है कि क्या यह ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वजह नीयत का फतूर है, नीयत का मामला है, नीयत ठीक नहीं लग रही। कैसे? नीयत है नवाजने की, नीयत है जजेस तकर्री जजेस एलिवेशन में सियासी किरदार बढ़ाने की, नीयत है मनपसंद जजेस को नवाजने की, नीयत है पर्सन स्पेसिफिक, नीयत है अदलिया को अपने ताबे करने की। मैडम शेख, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि बड़े अच्छे रूल्स बनते हैं, बड़ी अच्छी कानून साजियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी कानून साजियाँ जो एक अच्छा पन उनको दिखाकर उसकी वजह क्या होती है? ज़ाती दोस्तों को नवाजना, ज़ाती फ़ायदों को की तकमील, मुखालफिन को फिक्स करना और पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियाँ। ये कानून साजी होगी, लिख लीजिए। ये अच्छा। कोई भंड मारेंगे, नीयत तो ख़राब है ही, भंड मारेंगे, ये सब चैलेंज होगा, इस पर रोले भी पड़ेंगे। और वो मुल्क मैडम शेख जहाँ हर इदारा जवाल पजीर है, ये कार्रवाई अदलिया में जवाल को अरूज बख्शेगी, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कार्रवाई डालने जा रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, वैसे नियत के ऊपर क्या शक करना दुरुस्त होगा? ऑल्सो क्या इस मामले से, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सबकी मुशावरत होगी, क्या सियासी किरदार जुडिशरी में तकर्री और तैनाती में बढ़ जाएगा? विल डिस्कस दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जजेस की तकर्री या तैनाती से मुतल्लिक जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने थोड़ी सी इंसाइट दी है, गौर करने जा रही है हुकूमत, और कह रही है कि हुकूमत या पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों की मुशावरत से ये तकर्रियाँ, तैनातियाँ या एलिवेशंस होनी चाहिए। मज़हर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब कह रहे थे कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है क्योंकि इससे जुडिशरी में सियासत बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, अगर जुडिशरी की जितनी भी रिफॉर्म्स जो कोशिश की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जाती हैं, 7वीं तरमीम से उठा लें, यानी जो भुट्टो साहब के पीरियड में आई थी उसके बाद से उठा लें। आइनी तरमीम इस तरह नहीं की जाती। आइनी तरमीम, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वाहिद आइनी तरमीम जो सही मानों में डिस्कशन, आप उससे एग्री डिसएग्री एक अलग चीज़ है, लेकिन सही मानों में डिबेट करके, वो करके, उसकी तैयारी करके, उसमें डिबेट डिस्कशन करके, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके, इवन लोगों को इन्वॉल्व करके, जनरल पब्लिक, जिसके सिलसिले में इश्तिहार भी दिया गया अखबारात में कि जी अगर कोई तजावीज़ हों तो पेश करें, वो 18वीं तरमीम थी। 9 महीने लगे उस तरमीम को आने में। 9 महीने डिस्कशन हुआ है उस पर। आज जो लोग उस पर तनकीद करते हैं उन्होंने अपना इनपुट नहीं दिया, लेकिन आने के बाद तनकीद की जा रही है। किसी ने इनपुट नहीं दिया, आम शहरियों ने भी इनपुट नहीं दिया, अखबारात में इश्तिहारात भी छपे। तो जब तरमीम की जाती है और जिसमें नीयत साफ़ हो कि आपने चीज़ों को बेहतर बनाना है, किस तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करनी है, देनी है, इवन जुडिशरी के हवाले से ही फ़र्ज़ करें, ले लें आप। लेकिन जो रैंडम तरमीम की जाती हैं, जो इन हेस्ट की जाती है,
ان کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. دیکھیے بھٹو صاحب کے پیریڈ میں سر وائی ڈو یو تھنک کہ انہیسٹ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو صرف بات کی ہے نا, ایک شوشہ چھوڑا ہے. یہی ہوتا ہے پھر شوشہ, ترمیم میں شوشے نہیں چھوڑے جاتے. اچھا, اگر یہ آگے اسمبلی میں آئی, اس کے اوپر بات ہوئی, آگے ڈسکس ہوئی, جیسے آج ہم اس کو ڈسکس کریں, آپ لوگ تجاویز دے سکتے ہیں, میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا حرج ہے. اور آج دیکھیں, آج آپ میں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد بھی چیف جسٹس کون ہوگا. کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیوں کسی کی ایکسٹینشن ہو, کیوں کسی کا, جیسے آرمی چیف کا ہے, آرمی چیف کے اگر 3 سال بعد, 3 سال کا ٹینیور بہت ہوتا ہے کسی کے لیے, اس کی کیوں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرا ہر آدمی کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اپنا کریئر بنانے کے لیے جاتا ہے. آپ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ایکسٹینشن کرتے ہیں, تو آپ کتنوں کا حق مارتے ہیں جس کا رائٹ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس پوزیشن پر اس کا. آج ہم یہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کب چیف جسٹس ہوں گے, منیر اختر کب چیف جسٹس ہوں گے, اطہر من اللہ کب چیف جسٹس ہوں گے. آج ہم بیٹھ کے بتا سکتے ہیں. کیا یہ اچھا فارمولا نہیں ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے, اس میں خامی کیا ہے؟ ہاں, ججز کی تعیناتی ہائی کورٹ میں کیسے ہونی چاہیے, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے, ان کے کیسز دیکھنے چاہیے, کتنے پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہوئے ہیں ان کے کیسز سپریم کورٹ میں پروموشن کے لیے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو لیبر کورٹس بہتر بنانی چاہیے. حکومتوں کو ڈسکشن کرنی چاہیے چیف جسٹس سے کہ جو سویلین کورٹس ہیں, جو سیشن کورٹس ہیں, جو فیملی کورٹس ہیں, ان کو کیسے بہتر بنایا جائے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں. ایشو وہ ہے, ایک عام آدمی کا ایشو وہ ہے. عام آدمی کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ملک کا چیف جسٹس کون ہو, سپریم کورٹ کے ججز کو کیسے لایا جائے. اس کو جائیں تو ذرا, آپ جائیں کچہریوں میں, آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ رلتے ہیں. سر لیکن اگر صحیح لوگ آئیں گے ٹاپ کے اوپر تو یہ بھی تو عوام کا ایشو ہے نا. پہلے یہ عوام کا ایشو نہیں ہے, عوام میں تو اتنا دم ہی نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے. سر نہیں تو نیچے کے ججز بھی تو ہے نا. تو نیچے کے ججز آپ دیکھیں تو پہلے ریفارمز کریں تو پھر پوری جوڈیشری کی ریفارم کریں نا. پھر صرف سپریم کورٹ کی ریفارم کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کریں نیچے کے لیول تک, آپ بالکل لوور کورٹ سے لے کے ٹاپ لیول تک کریں ریفارم. اس پہ چاہے سال لگ جائے, اس میں 1.5 سال لگ جائیں, اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں, اس سے پہلے بھی مسلم لیگ ماشاءاللہ جتنی بھی ترمیم لے کر آئی ہے بعد میں اس کے گلے پڑی ہے. ایک مرتبہ خواہش تھی 13ویں یا 14ویں ترمیم جس میں خلیفہ بننے کی خواہش تھی, وہ سبوٹاج ہو گئی. پھر آپ دیکھیں کہ فاروق لغاری اور ان کے درمیان, سجاد علی شاہ کے درمیان 2 سپریم کورٹ, پیرلل سپریم کورٹ ایک ہی دن میں چلا کرتی تھی. تو آپ اگر جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جوڈیشل ریفارم کریں, سپریم کورٹ ریفارمز نہ کریں. اچھا, ویسے ان آل آنیسٹی یہ تو بڑا دیرینہ مطالبہ ہے, اور ایون یہ وکلا برادری کا بھی مطالبہ تھا کہ کس طرح سے ایلیویشنز ہوتی ہیں. وکلا برادری پہلے اپنی ریفارمز کر لیں, سیاستدان پہلے اپنی ریفارمز کریں. وکلا بار ایسوسیشنز کی ممبرشپ تو اٹھا کے دیکھیں. تو کیا نون لیگ کو صرف اس کا الزام دینا درست ہوگا؟ نہیں, میں تو ایک جنرل بات کر, میں نے تو 50 سال کی آپ کو مثال دی. 50 سال میں ہم نے جتنی جوڈیشل ریفارمز کی ہیں, میں نے کہا نا کہ اگر صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی لائی گئی ہے تو وہ 18ویں ترمیم ہے, کیونکہ اس میں سب کو انگیج کیا گیا, اس میں سب کو انوالو کیا گیا, ایون باہر کے لوگوں کو, ایک لے مین کو بھی انوالو کیا گیا اس کے اندر. تو ترمیم کرنی ہے تو ایسے ہی کریں. اچھا عمر, کیا طریقہ کار اس ترمیم کا درست نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تو بات ہو رہی ہے, جیسے اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی کہا, غور کیا جا رہا ہے اس کے اوپر, مختلف چیزوں کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے, پھر آف کورس ٹیبل کیا جائے گا. جو طریقہ کار وہ انیشلی بتا رہے ہیں 18ویں ترمیم میں جس طرح سے تھا, کیا وہ بہتر انداز ہوگا آپ کے خیال میں؟ علینا دیکھیں, اس میں 3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایشو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اس میں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آئینی ترمیم کے ذریعے. اور دوسرا ایشو جو ہے یہ والا ہے کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھانے والا ہے. جہاں تک ان کی کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے, گورنمنٹ کولیشن جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی اس کے پاس ہے. یہ زیادہ تر جو ایک سینٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, سینٹ میں اوورآل اس ٹائم 85 سینیٹر موجود ہیں, 96 ہونے چاہیے, 85 موجود ہیں. ان میں سے کوئی 19 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں.
تو ایک تو ان کے کوئی اور اتحادی ہوں گے, کوئی اس طرح سے سینیٹر ہیں. جو JUI ہے یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس سائڈ پہ فال کرتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ PTI کے بغیر اس پوزیشن میں سینٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ جدھر وہ ایک 2/3 میجارٹی بنا لے, تو اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ کر سکتی ہے. اب دوسرا جو کویسچن ہے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, یہ ایسا کویسچن ہے کہ جس میں ان کی PTI بھی سپورٹ کر سکتی ہے کہ اس پہ تقریباً اکراس دی بورڈ یا اکراس دی ڈیوائڈ اس پر ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ ججز کی ایک جو تعیناتی ہے اس کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی, پارلیمانی پارٹی کو امپاور کرنے کی کوشش کی, پارلیمانی کمیٹی کو, لیکن وہ جسٹس افتخار چودھری جو ہیں انہوں نے سارا پلان اس کو چیک میٹ کیا اور پھر انہیں 19ویں ترمیم کر کے تو وہ ساری چیزوں کو انڈو کرنا پڑا. اب اگر اس کو بہتر کرتے ہیں تو میرے خیال ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے. آئیڈیلی تو یہی سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ججز کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس تجویز پر غور کریں گے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ تاکہ پوری طرح سکروٹنی ہو اس کا, جو پوری ایک اس کی زندگی ہے اس کی جانچ پڑتال ہو, کہ تاکہ ایسے لوگ کہ جو ہماری قسمت کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جب وہ بن جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ان کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں, جی سر مائی لارڈ, ان کا ماضی ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک موقع ہونا چاہیے کہ جدھر یہ چیزیں ہوں. اب گورنمنٹ کے ذہن میں کیا, گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ تو یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اس کو ذرا براڈ کیا جائے. یہ جو طریقہ ہے کہ صرف جو چیف جسٹس ہیں وہ نام پرپوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی پرپوز نہیں کر سکتا, اور اگر کسی ہائی کورٹ نے بھی دینا ہے تو وہ پہلے چیف جسٹس کو دے گا. اس کو بہتر کرنے کی وہ شاید وہ اس پر جائیں گے, یا اس کے علاوہ کوئی وکلا کی یا گورنمنٹ کی نمائندگی اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ ججز کا پلڑا بھاری ہو کہ اگر وہ ووٹ کسی کی فیور میں دے دیتے ہیں تو باقی جو ہے وہ سارے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ کوئی ان لائنوں پر سوچ رہے ہیں. اب یہ وہ معاملہ ہے یعنی کہ وہ جو بھی ہوتا ہے یعنی کہ تعیناتی کے حوالے سے, یہ تو میں ایک آپشن کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو آئیڈیل آپشن کی بھی بتا رہا ہوں کہ وہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے. لیکن جو بھی ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو PTI بھی سپورٹ کر دے. اب دوسرا ایشو آ گیا جو یہ ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے, یہ جو ایک جواز ہے نا کہ کوئی 35 دن کے لیے کوئی چیف جسٹس بن رہا ہے یا وہ 25 دن کے لیے بن رہا ہے, تو آپ پھر اگر یہی مسئلہ ہے تو آپ یہ کر دیں کہ اگر کسی چیف جسٹس جو ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی سرٹن پیریڈ سے کم والا ہو, فار ایگزامپل کہ وہ اس کا اگر 3 سال سے دورانیہ کم ہو تو اس کو چیف جسٹس نہ بنائیں. ضرور ہے کہ آپ نے اس کی سجیشن ہے, ضروری تو نہیں کہ آپ نے اس کے لیے 25 دن والے کے لیے آپ نے 3 سال اس کے کرنے ہیں, یہ تو ایسی بات نہیں ہے. اس سے جو کیا کس کا حق مارا جائے گا, جو ابھی موجودہ لاٹ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی کا حق مارا جائے گا. سب کی جب 3 سال بڑھ رہی ہے تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کی بھی بڑھے گی, اس میں منصور علی شاہ کی بھی بڑھے گی, ادھر جو جسٹس منیب ہے ان کی بھی بڑھے گی, یا ان کے بعد جو آنے والے ان کی بھی بڑھے گی, کیونکہ یہ ان سے جونیئر ہی ہے نا. اب ہونا یہ چاہیے, اس ٹائم پر ہونا چاہیے جو بھی ہے, بے شک جسٹس منصور علی شاہ بھی اس کے بینیفیشری ہوں یا ان کے بعد والے بھی اس کے بینیفیشری ہوں, لیکن یہ بات قاضی فائز عیسیٰ پر آئے گی کہ یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو انہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی تجویز آتی ہے تو پھر اس طرح کی جو ایک عوامی تنقید آئے گی تو وہ قاضی فائز عیسیٰ پر بھی آئے گی, انہیں یہ تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اعتراض پایا جاتا ہے تو جو آگے پوٹینشیل بینیفیشری ہیں انہیں بھی, یا انہیں ان کی طرف سے بھی, جس طرح آج کل ادارہ جاتی رسپانس آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہیں دے سکتے ہیں کچھ. لیکن عمر آپ کے خیال میں 3 سال پر فکس کرنا یہ درست ہوگا؟ کیا کہہ رہی ہیں 3 سال پہ فکس کرنا یہ درست ہوگا؟ علینا اگر میری تجویز مانے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر فیوچر کے لیے کریں تو اس کو 5 سال کے لیے کرنا چاہیے, کسی بھی محکمے کے لیے. 5 سال کیوں نہیں, 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو 5 سال کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کو اپنا کوئی ریفارم ایجنڈا بھی ہے, میں تو طاقت کے لیے نہیں کہ وہ آئیں گے وہ ذرا پاور انجوائے کریں گے, میں اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا.
मैं रिफॉर्म्स के हवाले से बात बड़ी दिलचस्प बात कर रही थी और बड़ी वजन भी उसमें है कि कौन सा कोई जुडिशरी ने कोई अपने रिफॉर्म वो एजेंडा लेके आना होता है या उन्होंने कौन सी कोई पॉलिसीज होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, उन्हें तो फैसले ही देने होते हैं ना कानून और आइन के मुताबिक, तो उनको क्यों कंटिन्यूएशन की जरूरत है, उनको क्यों इतने लंबे टेन्योर की जरूरत है? देखिए जो चीफ जस्टिस है ना, एक चूंकि कोई लीडरशिप पोजीशन पे होता है, वो कोई चीजें प्रपोज कर सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर उसको हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद किया जाए, इवन उसके हवाले से भी देखें कि अगर काजी फायज ईसा जो है वो एक टारगेट ले लें कि हमने किस तरीके से, आपको पता है कि हमारा जो सबसे पुराना केस है 1964 का पड़ा हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इनके डाटा की बात बता रहा हूं। तो अगर ये इसको एज अ टास्क ले लें, काजी फायज ईसा ले लेते, शुरू में आया था ना कि वो इतने केसेस जो है यानी कि उनका एक जो पहला एक मुख्तसरन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर बैकलॉग खत्म करने का उनका इरादा है तो फिर एक जज को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो खत्म कर सके। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पर ये होना चाहिए, रिफॉर्म के हवाले से वो उन्होंने मूव करनी है तो अपना वो एजेंडा इस तरह का हो तो उनके लिए 5 साल काफी होते हैं। अच्छा। होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, वो अपने इदारे को छोड़ के बाकियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जजेस जो है रिमार्क्स देते हैं, कोई जो फौजी होते हैं वो भी दूसरे इदारों के बारे में फिक्रमंद होते हैं, सियासतदान भी ऐसे ही होता है, तो अपनी अपनी फिक्र नहीं करते। लेकिन अगर उनको 5 साल का एक फिक्स टेन्योर हो तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि वो आगे फ्यूचर से उसका अप्लाई हो। ठीक है, ये दिलचस्प राय है आपकी, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो जजेस तकर्री तैनाती की बात हो रही है और उसके ऊपर हुकूमत कानून साजी और आईनी तरमीम पर गौर कर रही है। ब्रेक से पहले बेनज़ीर, जिस तरह उमर ने कहा कि उनके ख्याल में तो 3 या 5 साल कर दें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आपकी इसके ऊपर मुख्तलिफ राय है, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाहूंगी, देखिए अलीना, जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो अब फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होते हैं ना। अब तो एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में और भी जजेस होते हैं और वो तीनों बैठ के फैसला करते हैं कि बेंच कौन सा लगेगा, केसेस कौन से किस बेंच को मिलेंगे। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है उनका कोई एज सच लीडरशिप रोल तो नहीं होता, जिसकी वजह से मैं फिर से ये पूछूंगी कि 3 साल का इसके पीछे सोच क्या है, ऐसा क्या काम है जो चीफ जस्टिस ने करना होता है? खासतौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद तो वैसे ही बड़ी मुख्तलिफ हैयत हो गई है इस रोल की। उमर, देखें अगेन, आप किसी भी इदारे में जाएं तो जो एक चीफ होता है किसी भी इदारे का, उसका रोल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है ना। अब जिधर आपके इंतजामी मामलात आते हैं उधर बहुत सारे आपकी पॉलिसीज का ताल्लुक होता है कि आपने कोई रूल ऑफ प्रोसीजर या उस तरह के जो मामलात हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट लानी है तो प्रपोजल किसने इनिशिएट करनी है। कोई एक आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आप उसको एक लेगेसी की बात करते हैं। जिस तरह काजी फायज ईसा आजकल क्या कर रहे होते हैं कि जब ये बात आती है कि जजेस के मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब से मैं हूं तो अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी कि आप अपने टाइम की ओनरशिप ले रहे होते हैं। ये ओनरशिप जो है वो कोई और जज नहीं लेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके ज़हन में अगर कोई प्लान होगा तो उन्होंने अपने टाइम का सोचा होगा कि मैं जब आऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। भट्टी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बयान दिया था कि शहबाज शरीफ हुकूमत 2 एक्सटेंशंस के लिए तक कायम रहेगी, उसके बाद इनकी जरदारी साहब छुट्टी करवा देंगे। ये चलो एक सियासी बयान इसको ले लेते हैं। अच्छी बात ये होनी चाहिए कि इन तरमीम होने से पहले, इन सारा कुछ होने से पहले चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी साहब कहें कि भाई ये मुझ पे इम्प्लीमेंट ना करें, इससे ये जो कुछ भी हो ये आने वाले चीफ जस्टिस से शुरू हो और आगे जाए, तो फिर तो इसमें कोई थोड़ा बहुत लगता है कि फिर उस पर बात हम करेंगे कि ये अच्छी तजावीज़ हुई हैं, तरमीम हुई हैं या बुरी। अब जो बात होगी वो सारी होगी कि ये फायज ईसा काजी साहब के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर वो ये कह दें कि ये जो भी तरमीम हुई है मेरे बाद ये इनको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो फिर तरमीम पे बात हो सकती है। चलिए, ये तो 3 साल वाली मुद्दत का हमने कर लिया ना, इसके ऊपर अब देखते हैं आगे प्रपोजल में होती भी है नहीं होती। फ़खर, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे अभी कि जजेस एलिवेशन में बड़ा सियासी किरदार बढ़ जाएगा अगर आप हुकूमत को या पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करेंगे और उनका किरदार बढ़ा देंगे, क्या इसमें वजन है? अलीना, देखिए मैंने शुरू में भी कहा कि पहले हमने जो 96 से पहले था उसमें सियासी रोल ज़्यादा था, फिर 96 के बाद हमने देखा उसमें जो जुडिशल रोल जो है वो ज़्यादा था। तो हमें जो चाहिए जजेस की तैनाती के लिए एक इक्वल और बैलेंस्ड रोल चाहिए, क्योंकि नो डाउट इसमें हुकूमत का किसी न किसी लेवल पे किरदार होना लाजमी होता है, और उसके साथ साथ जुडिशरी का भी कि कौन से जज जो हैं वो तैनात होना चाहिए।
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو انتظامیہ کا کردار بڑھ جائے گا یا سیاسی جماعتوں کا کردار بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اس میں تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں گے تو یہ جمہوری نظام میں میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک بیلنسڈ رول ہو سیاسی جماعت جو انتظامیہ ہے اس کا، پارلیمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا. تو تب ہی میرا خیال ہے کہ جو ججز کی تعیناتی کا ایک جو طریقہ کار ہوگا وہ مزید ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوگا. مزہ صاحب دیکھیں، بہت کچھ سال پہلے ایک تجویز آئی تھی اور اس پہ کافی کام بھی ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، صرف مرکز میں ہی نہ ہو، صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. میرا خیال ہے یہ سارے ایشوز جو آتے ہیں نا، جو پولیٹیکل پارٹیز کی مسکنسیپشنز ہیں، جوڈیشری باعث، جو آپ منصور علی شاہ کی ابھی آسماں جہانگیر کانفرنس میں کیا بات ہوئی تھی کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آتا ہے تو ہم اس طرف چل پڑتے ہیں، دوسرا آتا ہے تو ہم اس طرف. یہ سارے پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے ہے. اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ کر دیں، سپریم کورٹ الگ ہو، کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ سارے کیسز ہوں، ججز کی تعداد کا ایشو بہت بڑا ہے، بیک لاگ اتنا پڑا ہوا ہے، اس طرف وہ امینڈمنٹ آئے، اس طریقے پہ جائیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں ہر جگہ، تو اس سے زیادہ بہتری آئے گی. جیسے ماڈل کورٹس بنے ہیں، ماڈل کورٹس کی آپ نے پرفارمنس دیکھیں، ماڈل کورٹس کی، وہ اسپیڈی کورٹ، بہت اسپیڈی جسٹس سارا اس وقت مسئلہ ہے ملک میں. اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے ٹینیور کتنا ہو، اس وقت مسئلہ اسپیڈی جسٹس کا ہے. تو اس طرف توجہ دی جائے بجائے اس کے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو کہ میرے نقطہ نظر سے شاید ود اے پولیٹیکل انٹینشن نظر آتا ہے. بے نظیر، آپ کو بھی اس میں پولیٹیکل انٹینشن نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک بیلنس طریقہ کار ہو تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، جو بڑی دیر سے مطالبہ بھی رہا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس اب جیسے وہ پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنتی ہے، اس میں حکومت بھی ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور پھر بیٹھ کے وہ ووٹ کرتے ہیں جو بھی نام آتا ہے. اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہت سے ممالک میں حکومت ہی ہے جو ججز اپوائنٹ کرتی ہے. امریکہ میں جو صدر ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سینٹ جو ہے اس کو اپروو کرتی ہے میجورٹی سے. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میں پھر سے کہوں گی، جب کل بھی بات کر رہے تھے، ایک تاثر ہے کہ سیاستدان جو بھی کام کریں گے وہ غلط کریں گے اور ان کی نیت جو ہوگی پیچھے وہ خراب ہوگی. ایک کمیٹی بن رہی ہے، کون سا کوئی اکیلا جو ہے لا منسٹر وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں یا وزیر اعظم اپوائنٹ کر رہے ہیں. ایک طریقہ کار، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر اس کو پلے آؤٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ.